تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، 9 مہینے تک پیٹ میں بوجھ لے کر کے چلتی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہتی ہے. مطلب باہر ابھی تو اندر پیٹ میں سنبھالا، پھر اس کے بعد جب ولادت ہوئی، ولادت کا درد اس دنیا کا سب سے بڑا درد ہوتا ہے. سب سے بڑا درد اس دنیا کا کون سا درد ہے؟ ولادت کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت دیتا ہے ایک ماں کو، ایک عورت کو، ورنہ اس درد کو سہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ولادت کے وقت میں انتقال ہو جاتا ہے. کیوں؟ درد سہا نہیں جاتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھی آپریشن کی نوبت آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ درد نہیں سہ پاتے. درد کو اگر آپ ناپیں گے نا، اگر آپ درد کو ناپیں گے، اس کو ماپیں گے کہ کون سا درد کتنا ہے، جیسے ہم لوگ کو بھی چوٹ لگ جاتی ہے تو سارے درد میں، پین میں ہائی لیول پین اس وقت ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2 سال تک پھر اس کو اپنے جسم سے چپکائے رہنا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے. اس میں عورت کی خوبصورتی کم ہوتی ہے. یہ سب کچھ وہ برداشت کرتی ہے. میں خوبصورت رہوں چاہے بدصورت ہو جاؤں، چاہے میرا جسم اچھا رہے چاہے نہ رہے، اپنے بچے کو ہمیں پالنا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود تقریباً شادی ہونے تک ماں باپ بچوں کا خیال کرتے ہیں. جب تک، خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر، جب تک شادی نہیں ہو جاتی، اگر اس کو میڈیکل کالج میں جانا ہے، کون دیتا ہے؟ چندہ کر کے دیتے ہیں کیا اس کو؟ وہ چندہ کرتا ہے کیا جا کر کے کہیں ادھر ادھر؟ ماں باپ ہی تو دیتے ہیں. کھلانا پلانا، اچھے سے اچھا کھلانا، اچھے سے اچھا پلانا، اس کے پورے ایجوکیشن کی ذمہ داری اٹھانا. میں یہ کہتا ہوں کہ شادی ہونے تک، اب بعض گھروں میں بلکہ زیادہ تر گھروں میں شادی کا خرچہ بھی ماں باپ اٹھاتے ہیں. نہیں تو 50% 60% ماں باپ خرچہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی شادی کراتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کچھ کمائی میں کمی آ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو پھر بھی ماں باپ لگے رہتے ہیں. ذرا سا کچھ ہوا، منہ کھولا، ماں باپ حاضر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرو. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ان تمام چیزوں کے باوجود اگر تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر یہ کوشش کریں کہ تم شرک کے راستے کی طرف چلے جاؤ، تم کفر کے راستے کی طرف چلے جاؤ، میرے خلاف جو لوگ شرک کرتے ہیں یا شرک کا جو راستہ ہے ادھر چلے جاؤ، فلا تطعهما، ان کی بات ہرگز مت ماننا. اب ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اسی لیے اسلام کا قانون ہے انما الطاعة فی المعروف، کہ لوگوں کی باتیں اچھے کاموں میں مانی جائے گی، قرآن حدیث کے مطابق جو ہوگی وہ مانی جائے گی، نیکی کے کاموں میں ان کی باتیں مانی جائے گی. دنیا میں کسی کی بات ہم مان سکتے ہیں. لا طاعت فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، یا اسلام کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر کوئی آدمی یہ بات کہہ رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ماں باپ کہتے ہیں نماز پڑھنے کل سے اگر دکھے تو اچھا نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھنا، ابھی جا کر کے پڑھو، پڑھائی لکھائی کرو، ابھی داڑھی نہیں رکھنا، ابھی یہ نہیں کرنا، ابھی وہ نہیں کرنا، یہ سب بات ان کی نہیں مانی جائے گی. اس لیے ماں باپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے. ماں باپ آپ ہیں تو اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ آپ جو چاہے وہ کہیے، جیسا چاہے ویسا کریے. اپنے بچوں کو پریشان کیجیے، اپنے بچوں کی جائز چیزوں کو یا اسلام میں جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، آپ اس میں اڑنگا لگائیے، یہ آپ کو اتھارٹی نہیں ہے. اس لیے آپ بھی دھیان دیجیے. ماں باپ بچوں کو جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کا خیال کریں، وہیں والدین کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے، تو اس کو بھی ان کو دیکھنا چاہیے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں ماننا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے جھگڑا کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سے گزارنا، دنیا میں ان کی بہترین زندگی گزرے اور تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، یہ طے ہونا چاہیے، یہ یقینی ہونا چاہیے.
یہ نہیں کہ ان کے ساتھ آپ بدتمیزی کیجئے، ان کی ان باتوں کو مت ماننا جو شرک کی طرف ہے یا گناہ کی طرف ہے، باقی ان کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور وہی راستے پر چلنا جو راستہ میرے طرف آتا ہے۔ کتنے اللہ والے، کتنے صحابہ اکرام اپنے والدین کو چھوڑ دیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا کتنا بڑا واقعہ ہے، جاؤ اسلام چھوڑ دو ورنہ تمہاری ماں یہیں ریت پر، بالو پر، گرم گرم بالو پر پیر گھس گھس کر کے مر جائے گی۔ اتنا بڑا بلیک میل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اتنا بڑا، ہم اپنی زبان میں کہیں اتنا بڑا بلیک میل، یا اللہ کاش کہ میری 100 ماں ہوتی اور ایک کے بعد ایک ماں یہی کہہ کر کے مر جاتی، میں اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھ لیتا لیکن لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے ایمان سے بڑھ کے کوئی، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہ ایک مسلمانوں کا ایم ہونا چاہیے، یہ ایک مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو ماں باپ اگر غلط راستے کی طرف بلائیں تو ہمیں ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سب میرے طرف لوٹ کر کے آؤ گے، پھر ہم تم لوگوں کو بتائیں گے جو کچھ بھی تم لوگ کرتے تھے، ساری چیزوں کی ہم تم لوگوں کو خبر دیں گے۔